بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان کے فضائل، احکام اور آداب۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، جو کہ یقیناً اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان کے لیے قیمتی ترین انعام ہے اور اہم ترین تحفہ ہے۔ اس ماہ مبارک سے متعلق چند مخصوص عبادات ہیں اور ان کے مخصوص احکام ہیں، تو بطور مسلمان ہمیں ان احکام کے بارے میں علم ہونا چاہیے، آگاہی اور بصیرت ہونی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اپنے محترم مہمان سے کافی رہنمائی حاصل کی تھی، تو آئیے آج کی اس ملاقات میں بھی ہمارے یہی مہمان یعنی جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب کی جانب رجوع کیا جائے اور ان سے مفصل استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ کہ جزاکم اللہ خیرہ، آپ تشریف لائیں۔ بارک اللہ فیکم، شکریہ۔ نوازش۔ ماہ رمضان کے فضائل، آداب و احکام کے بارے میں اس سے قبل بھی آپ کافی رہنمائی فرما چکے ہیں، جس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آج کی اس ملاقات میں آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمائیے گا کہ روزہ جو کہ اہم ترین عبادت ہے اور جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، آپ نے اس سے قبل یہ تذکرہ فرمایا کہ روزے کے فضائل، روزے کی اہمیت، روزے سے متعلق متعدد احکام وغیرہ۔ تو جب اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو پھر یہ بات تو بطور خاص ہر روزے دار کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا روزہ جس طرح سے رکھا جاتا ہے، اس میں اس کے لفظ صوم کے ساتھ ہی جی عربی کے اس لفظ کے ساتھ جو معنی پوشیدہ ہے، رک جانے کے نام ہے۔ صحیح۔ تو جب رک جانے کا نام ہے تو گویا کہ جن چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، اگر آدمی انہیں کر بیٹھے جی تو یعنی نہ رکے صحیح تو پھر روزہ کہاں سے رہ جائے گا اس کا؟ صحیح۔ تو روزہ باطل ہو جائے گا اس کا۔ جی کہ حکم دیا گیا ہے رکنے کا، جی ہاں، لیکن انسان اس چیز سے نہیں رکا بلکہ کر گزرا، تو خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ ختم ہو گیا۔ جی ہاں، جو شرط اول تھی اس میں رکنے جی کی، ہاں، رکا صحیح ہی نہیں اس کام سے، جی بلکہ اس کام کو کر بیٹھا تو وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ان میں سے سب سے پہلے جو قرآن مجید میں صراحت آیا، اس سے بیان کیا گیا کھانا پینا ہے، جی یعنی طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے غروب شمس تک وہ کھانے پینے سے باز آ جاتا ہے۔ جی تو اگر وہ روزہ بھی رکھے اور کھاتا بھی رہے یا یہ تو پانی رکا پیتا نہیں۔ رہے تو رکا نہیں وہ، جی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سونا، یعنی ہم بستری کرنا، میری مراد وضاحت سے ہے، جی یعنی ازدواجی ہاں، تعلقات۔ ازدواجی تعلقات یعنی رکھنا، جی یہ بھی منع ہے، جمع صحیح کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایسے ہی ایک چیز اور بھی ہے، آدمی کھایا ہوا ہے اور کھانے کے بعد جان بوجھ کر کے اپنا قے کرتا ہے، جی اس سے بھی روزہ باطل ہونے کا حکم حدیث میں آیا ہوا ہے۔ صحیح۔ جی ایسے ہی آدمی کے لیے جو وقت محدد ہے رکنے کا، جی طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے غروب شمس تک، تو گویا کہ رکنے کی ایک حد ہے، وہاں تک پہنچنا چاہیے، جی لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی سمجھ بیٹھا کہ چلو سورج تو غروب ہو گیا ہے، یعنی وقت ہو گیا افطار کا، وقت ہو گیا افطار کا، حالانکہ نہیں ہوا۔ یا کسی نے مان لیجئے غلطی سے کہیں اذان دے دیا صحیح ہے۔ اور یہ روزہ توڑ بیٹھا، جبکہ جانتا کہ بھی اس کو بھی استقراب ہے جی کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہوا کیسے، لیکن اذان ہو گئی ہے، صحیح تو ہے۔ تأکد رکھنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو جہاں آدمی سوچے یا کہ سوچے کہ ابھی تو فجر کا وقت ہوا ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔
اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر چکا وقت میں، اس کے بعد کھاتا ہے کھانا. یعنی وقت کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی، ہاں، خواہ صبح کو ہو چاہے شام کو، چاہے شام کو. تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. جی اب یہ باطل کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہیں. جی. ایک تو باطل ہو جاتا ہے، اس پر قضا اور آپ واجب نے ہو سب سے جاتی. پہلے یہ جو تذکرہ فرمایا قطع کلامی معاف کے کھانا پینا، لیکن جان بوجھ کر اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس میں ایک استثناء ہے کہ خطا جو ہے جی رفعان امتی، یعنی الخطا النسیان مستکرہ علیہ کا لفظ جی. آیا ہوا ہے کہ جو لوگ کسی غلطی میں سے جیسے بھول گیا آدمی جی ہاں اور کھا لیا بھول کر کے، اس کا ارادہ نہیں تھا، صحیح. گویا کہ کھانے پینے میں اس کے ارادے کا دخل ہونا چاہیے. یعنی وہ بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں. اب 11 مہینے تو کھاتا پیتا ہے، جی خاص طور سے شروع میں لوگوں کو کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے. جی گئے پہنچے آفس میں، جیسے پہنچے یا چائے آئی، چائے بٹ رہی ہے، چاہے خود گئے کچن میں بنا کے پی لیے، جی شعور ہی نہیں ہوا کہ ہم روزے سے تھے. جی ہاں تو ایسے بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی غلطی پر، کسی کی بھول پر مواخذہ نہیں کرتے ہیں. جی. حضرت من نسیہ. جی ہاں ابو ہریرہ کے زمانے میں ایک آدمی کا قصہ بھی اس سلسلے میں مذکور ہے. جی حضرت ابو ہریرہ سے اس نے آ کے سوال کیا، کہا کہ میں روزے سے تھا اور میں اپنے والد کے گھر گیا، کھانا وہاں ملا، میں کھا لیا. جی تو کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے تم کو کھلایا پلایا ہے، یعنی بھول کے کھا لیا تھا. جی. بلکہ باقاعدہ حدیث ہے. جی ہاں، حدیث میں آیا ہوا یہ. اور من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اسی بات کو حضرت نے اس سے بیان کیا. صحیح. اس کے بعد دیکھیے اسی آدمی پھر میں گیا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے گھر پہ، وہاں اونٹنی کا دودھ آیا، لوگ پی رہے تھے، ہم نے بھی پی لیا. جی بعد میں یاد آیا کہ ہم تو روزے سے ہیں، کہا وہ بھی اللہ نے معاف کیا. پھر تیسری جگہ کہیں گیا، وہاں بھی ایسی کوئی چیز ہو، وہاں بھی کھا پی لیا. تو حضرت ابو نے کہا کہ بھائی تمہیں شاید روزے کی عادت نہیں ہے، جی یہ صبح سے ایک بار کھائے بھولا، 2 بار بھولا، تیسری بار بھولا، بھولتے ہی جا رہے ہو، عادت ڈالو اس کی اچھی طرح سے. صحیح ہے. جی لیکن انہوں نے یہ حکم نہیں دیا کہ تمہارا روزہ برباد ہو گیا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ روزہ تمہارا ختم ہو گیا، ایسا اس نہیں. لیے کہ بھول کر کھانے پینے سے جو حدیث میں آیا ہوا ہے، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه، جو آدمی بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے روزہ وہاں سے ختم نہیں کر دینا چاہیے، پھر کہ اپنے روزے کو پورا کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ سوچے کہ میں تو کھا پی چکا، روزہ میرا خراب ہو گیا لہذا کھاؤں پیوں. نہیں نہیں، ایسا نہیں، صحیح. بلکہ اسے اپنا روزہ برقرار رکھنا چاہیے. اور اس میں آیا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلا دیا، یعنی اللہ نے اس کو یاد نہیں دلا دیا تو بھول گیا آدمی. یعنی کھا بھی لیا پی بھی لیا اور روزہ بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی تو اللہ کی بڑی طرف سے خیر ہو گئی. بڑی اچھی چیز ہے اس کی. جی صحیح ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر. کھانے پینے سے. جی مزید ایسے ہی قے کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قے کیسی جو جان بوجھ کر کی جائے. صحیح. کسی انسان کو ایسے ہی کھائے پیے تھا یا کوئی وجہ ہوئی یا کوئی ایسی چیز طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی چیز دیکھ لیا جس سے اس کو قے آ گئی، جی یا طبیعت خراب تھی قے آ گئی. جی قے آ جانے اور قے کرنے میں جان بوجھ کر کے قے لانے میں فرق ہے. جی. تو جو آدمی جان قے آنا وہ تو غیر ارادی ہے، غیر ارادی اختیاری چیز ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. جی ہاں. لیکن اگر کوئی آدمی ایسے ہی اپنی انگلیوں کو اندر ڈھکیل کر کے صحیح قے کرتا ہے تو یہ تو قے لانا ہوا نا. جی ہاں جی. ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر قضا واجب ہوتی ہے. صحیح ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس کے اوپر قے خود سے آ جائے، غالب ہو جائے، قے نکل آتی ہے تو اس پر کوئی قضا نہیں. من استقاء فعمدا فلیقض، اور جو خود جان بوجھ کر قے نکالتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کو اس کی قضا کرنی چاہیے. جی قضا کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، ہاں روزہ ٹوٹ اس لیے گیا، قضا کرنی چاہیے. لیکن لوگوں نے بتایا کہ احتیاطاً اس کے بعد سے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کھانے پینے کی کوشش نہیں سے پرہیز کرنا چاہیے. صحیح ہے. جی ایسے ہی روزہ جہاں باطل ہو جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے، ان میں سے حید و نفاس بھی ہے. صحیح ہے. حید و نفاس جو عورتوں کی بیماریوں میں سے ہے، یعنی ان کے یعنی خواتین کے ساتھ مخصوص ہے یہ، ماہواری وغیرہ، تو ان کا روزہ اس حالت میں منع رہتا ہے. صحیح. اور اس کے پیچھے ان کا قضا کرنا پڑتا ہے. جی معاف نہیں ہے. جی ہاں معاف نہیں. نماز تو معاف ہے. ہاں نماز معاف ہے. جو خواتین کے مخصوص ایام ہوا کرتے ہیں تو اس دوران ان کے لیے نمازیں معاف ہیں. جی ہاں ہم روزے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ نمازیں بہت زیادہ ہیں.
جی ہاں، ایک دن میں 5 نمازیں. ہاں اب وہ 5 نماز کسی کو 7 دن ہو جائے 10 دن ہو جائے کسی کا، تو اس کا تو کئی دن لگ جائیں اس کو لوٹانے میں، یا کئی گھنٹے لگ جائیں گے اس کے. صحیح ہے. تو خواتین کے لیے بالخصوص اگر کسی کا چھوٹا بچہ بھی ہو تو ویسے ہی پاکی ناپاکی کے یہ معاملات جو ہیں ان کا خیال رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو اصل نماز ہے وقت پر وہ پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے. چی جائے کہ اگر ایک دن کی 5 نمازیں اس کے ذمے ہوں تو اللہ کی طرف سے دین میں یہ سختی نہیں آسانی ہے، بھی سہولت ہے. سہولت. البتہ روزہ چونکہ ایک دن میں صرف ایک ہی روزہ ہے، 5 روزے نہیں ہیں. اور پھر اس کی قضا کے لیے اس پاس 11 مہینے رہتے ہیں. جی ہاں، ایسا ضروری نہیں اس کو، کہ اتنے دنوں کے اندر اندر کرے. جی ہاں، جی تو اس 11 مہینوں کے درمیان کبھی بھی ان کو پورا کر سکتی ہے صحیح عورت. ہے. جی اس لیے روزہ کی قضا ہے اس پر، رمضان کے روزے کی خاص طور سے جو میں کروں، یعنی جو فرض روزے ہیں. جی ہاں. جی باقی اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہیں اس میں. صحیح ہے. اور اس کے اوپر نماز کی قضا نہیں ہے. جی ہاں. ایسے ہی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سے اس پر جرمانہ اور قضا اور کفارہ بھی لگتا ہے. جی صحیح ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی رمضان کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے جی اس کے اوپر اس کی شہوت غالب آ جائے اور جمع کر بیٹھے صحیح ہے. جی ہاں. رمضان کے دنوں میں، جی ہاں. راتوں کی بات نہیں ہے، روزے کے دوران. روزے کی حالت میں جس وقت ہے تو اس میں جمع کر بیٹھے. کیونکہ یہ تمام گفتگو روزے کے بارے میں جی ہے. ہاں. صحیح ہے. تو اس کے اوپر کفارہ ہی نہیں بلکہ اور بھی ہے. یعنی قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. کفارہ بھی ہے. جی ہاں. اور اس سلسلے کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ زمانے علیہ کی وسلم. مشہور سی وارد ہوئی ہے، جس میں ایک آدمی آیا. اور کفارہ کیا ہے پہلے یہ بتا دیجیے. جی ہاں آ رہا ہوں. تو اس کو 2 مہینے کسی آیا تو کہا کہ 2 مہینہ تم روزہ رکھو. صحیح ہے. جی ہاں. تو کہا ارے میں تو بڈھا ہوں، تھوڑا عمر دراز تھا، نہیں رکھ پاؤں گا اتنا. اور 2 مہینے میں بھی شرط یہ ہے کہ لگاتار ہونا چاہیے. جی ہاں. توالی، یعنی کسی دن کا روزہ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ رکھ کبھی چھوڑ دیا، جی ایک ہفتہ درمیان میں اگر ایک دن بھی چھوٹ گیا تو اثر نو شروع جی کرنا ہاں، ہوگا. جیسے زہار کا کفارہ ایسے اس کا بھی کفارہ جی ہے، ہاں. چونکہ گناہ عظیم ہے. شہرینی متتابعین، لگاتار تو مسلسل. 2 مہینے کا روزہ رکھو. تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کی وسعت نہیں ہے. جی صحیح. تو اللہ کے رسول نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا میں تو بہت غریب آدمی ہوں، جی میں کدھر سے کھلا پاؤں گا. تو اللہ کے رسول کے پاس کہا بیٹھو، اس کے بعد میں آپ کے پاس صدقات میں سے کچھ آیا جی تو کہا اچھا لے جاؤ، اس کو دے دو مسکینوں کو. کہا ارے مسکینوں کو دے، سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں. جی تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا لے جاؤ کھا لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سے ہے، اور کس طرح سے شریعت اسلامیہ میں لوگوں یعنی کے وہ لیے. آیا تھا، اس نے دن کے وقت روزے کے دوران جماع کیا اپنی، یعنی جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، یعنی اور اس کا روزہ گیا. جی ہاں، قضا بھی ضروری، کفارہ بھی ضروری. 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا پڑیں گے اس کو. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ حکم سنایا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، تو وہ کہنے لگا کہ ایک روزہ نہیں ہوا تو 2 مہینے. مہینہ کیسے رکھیں گے. تب آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو وہ کہنے لگا میرے پاس ہے ہی نہیں. بہت غریب آدمی ہوں، جی. بہت فقیر ہوں. تب اتنے میں کوئی صدقہ لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ صدقہ کسی کو دے دو جتنا بھی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند تو میں خود ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کھا لو. تو بہرحال سبحان یہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اس شریعت اسلامیہ کے اندر لوگوں کے حالات کی مکمل رعایت رعایت ہے. رکھنا ضروری ہے. جی ہاں. تو ایسی صورت میں جو کفارہ تھا یہ، جی اس میں سے ایک کفارہ اور بھی تھا جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا، گردن آزاد کرنا. صحیح یعنی ہے. کسی انسان کو خرید کر کے جو غلام ہو، اس کے بعد تو یہ آدمی کہاں آج سے کل یہ کرتا، چیز موجود ہی نہیں. موجود نہیں ہے. جی ہاں. کہاں دے پاتا. اس کا بھی انکار کیا تو کہا کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھو. تو کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا جاؤ 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے. بقیہ تفصیل جس سے آپ نے بیان کیا ہے جی ہاں. اس طرح سے ہوئی. جی ہاں. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ رمضان، روزے، آداب، احکام، تعلیمات و ہدایات. تو روزے کے بارے میں آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور یہ کہ اس کی اہمیت اور قدر و منزلت کیا ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس کی فضیلت کیا ہے. پھر مزید آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ کس پر ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ.
تو روزے کے کچھ مستحبات بھی ہیں، یعنی ایسے کام جو اگرچہ ضروری تو نہیں ہے جی جی لیکن ان کی رعایت بھی گویا کہ پسندیدہ ہے، اس کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ تو وہ مستحبات کیا ہیں، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی ہاں، رمضان جیسے ایک فرض کام ہے روزے رکھنا، تو روزے رکھنا چاہیے، لیکن اس فریضے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ وسلم۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا چاہیے لوگوں کو، جی لہذا ایسا کرنے میں ثواب بہت ہے، فائدے بہت ہیں۔ اگر چھوٹ جائے تو اس سے روزے کے اندر فرق نہیں آ جاتا ہے، جی لیکن کر لینے سے روزے کا ثواب مزید بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیح وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ جی ان میں سے ایک جو ہے سحری کھانا ہے۔ جی سحری کھانے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ سحری جو ہے برکت کی چیز ہے۔ جی سحری وہ کھانا ہے جو روزے کا وقت شروع ہونے سے، یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کھائی جاتی ہے، صحیح اور اس میں بھی آپ نے مستحب یہ قرار دیا ہے کہ اس کو دیر سے کھایا کرو، جی یعنی جیسے ابھی صبح صادق طلوع ہونے والا ہے اس کے پہلے اس کو پورا کرو۔ جی، یعنی آدھی رات کو نہ کھا لے آدمی۔ جی ہاں، ایسا نہ ہو کہ آپ شام ہی سے کھا لیں، چلو بھر پیٹ کھا لیتے ہیں، صبح جاگنے کی ضرورت کیا ہے، اور اسی سے روزہ رکھ لیں گے۔ تو آپ نے جو برکت کا لفظ فرمایا، اس میں برکت کئی معنی میں ہوتی ہے۔ جی برکت ہوتی ہے کہ آپ کو پوری طاقت ملتی ہے، صحیح، دن بھر یعنی کے جتنا دیر سے آدمی سحری کھائے کھائے گا تو اس کا تو ہضم بھی اتنی اسے دیر سے ہوگا، ہاں بھوک جو ہے وہ دیر سے لگے گی۔ اور اس کی طرح سے اگر اس کے پاس اس قسم کی بیماریاں ہیں جس میں ان کو کھانا کھانا چاہیے، صحیح ہے، بعض اوقات دوا بھی کھانی ہوتی ہے۔ دوا کھانی ہوتی ہے، یا کسی کو شکر کی بیماری ہوتی ہے، جی اتر ہاں، جانے کی ہوتی ہے، جس سے تو شکر بھوک اور اترنے پیاس کی ہوتی ہے، برداشت چڑھنے نہیں کی ہوتی ہے، ہے۔ تو اتر جانے کی بیماری تو کھائے رہتا تو نہیں اترتی ہے، ایسے شام دیر سے کھائے تھا تو اس کو بھوک اور پیاس بھی کم لگتی ہے، جی ہاں اس لیے کہ پہلے سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر سر شام ہی کھا لے گا جی ہاں، اور سو آدھی جائے رات گا کو تو مثلا سب جی کچھ ہضم ہو جائے گا، ختم ہو صحیح، چکا ہوگا۔ تو صبح جب اذان ہوگی تو وہ تو پہلے ہی بھوکا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے صحیح ہے، حدیث شریف میں آیا ہوا تھا سحرو، سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکت، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک جی دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے سحور اکلہ برکتن، سحری کھانا برکت کا کام ہے، جی فلا تدعوہ، تو اس کو چھوڑو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاں فرمان ہوگی چھوڑو نہیں اور سحری کھاؤ، فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی ہی پی سکتا ہے سحری کے جی وقت میں تو وہ بھی پی لیا کرے، فإن اللہ عز وجل وملائکۃہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر، اور جی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جہاں اتنی بڑی فضیلت ہے جی تو اسے کرنا چاہیے، صحیح، اور اس طرح سے برکت ہوتی ہے، کھانے پینے کی برکت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ملتی ہے، اور سبحان رسول اللہ۔ کا سنت کی اتباع ہوتی ہے، اس کے جی، اندر برکت حاصل ہوتی ہے، تقویت بھی حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، اس کو۔ تو یہ اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ فرشتوں کی دعا انسان کو نصیب ہو جائے اور کیا چاہیے۔ جی ہاں، پھر یہ کہ اتباع سنت ہے، بلکہ اس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے رحمت سبحان پہنچاتے ہیں، اللہ، فإن جی اللہ ہاں، وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ کی رحمتیں نازل رحمت ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کی دعا اس کے لیے ہوتی ہے۔ اور اتباع سنت کا ثواب الگ ہے، جی ہاں، اور پھر یہ کہ اپنے لیے بھی تقویت رہتی ہے۔ جی ہاں، بلا شبہ تقویت رہتی کھانے پینے کی، جس سے انسان مضبوط رہتا ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کھا لیجئے اس کے بعد 2 دن چلا لیجئے، 24 ایسا گھنٹہ نہیں ہو چلا سکتا، لیجئے۔ جی ہاں، ہر آدمی جانتا ہے اس بات کو، تو جتنا دیر سے کھائے گا اس کے پاس کبھی 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، جی، جیسے یا گرمی ہوتی ہے تو دن کا روزہ صحیح گھٹتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو اس حساب سے اس کے پاس پہلے سے ہی خوراک رہتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی سحری کے بارے میں، افطار کے بارے میں کیا افطار بھی مستحب ہے؟ اسی طرح سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سحری کھاؤ، اور اس طرح افطار کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک اچھائی کا کام ہے، اور یہ افطار کرنے کے ساتھ بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، جی اور افطار کے وقت انسان جب دیر سے، یعنی اس میں دیری نہیں کرتا تو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا کہ یہاں سے یہاں تک ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو آپ کو اس وقت کے پورا ہونے کے ساتھ آپ کو کھانے پینے کی افطار جو کر لینا اجازت ہے چاہیے، کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیر کرنے کی ضرورت حدیث میں آیا ہوا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جی لوگ ہمیشہ اچھائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری جلدی کریں گے، جی یعنی افطاری میں دیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آدمی کو افطار کرنے کے لیے باقاعدہ کہنے اندھیرا ہو جائے گا تب کریں گے، نہیں، ایسا نہیں، پکی طرح سے رات ہو جائے گی تب جب کریں گے۔ اذان ہو رہی ہے تو وہ جی ذمہ ہاں، دار ادارہ ہے، ذمہ دار ادارے کی طرف سے وقت جو ہے وہ مقرر ہے،
تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی کو افطار کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں اور بھی آیا ہوا ہے، لا یزال الدین ظاہراً، جی دین غالب رہے گا، صحیح ہے۔ ما عجل الناس الفطر، جب تک کہ لوگ فطر میں افطاری میں جلدی کریں گے، اس لیے الیہود والنصارى یؤخرون، جی آپ نے کہا کہ یہود اور نصارہ جو ہے افطاری روزہ رکھتے ہیں تو بہت دیر سے کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور بھی مذہب میں دیکھیے کہ ہاں افطاری جب چاند نکل آئے گا تب کریں گے، یہ ایسا ہو جائے تب تو کریں کوئی گے۔ یہ نہ سوچے کہ میں جتنی دیر اپنا روزہ جو ہے لمبا کھینچوں گا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، ایسا نہیں۔ مسلمان کا معنی ہی ہے کہ سر تسلیم خم کر دینے والا، جہاں جو حکم آئے، جب حکم آیا کہ کھانا پینا بند، فوری بند، جی جب حکم آیا کہ کھاؤ پیو افطار کرو تو افطار کرو، یعنی جی حکم ماننا۔ حکم کی پابندی ہے۔ صحیح ہے جی۔ اور ایسا نہ ہو کہ یہ جو ترغیبات ہیں کہ جلدی کی جائے افطار کرنے میں، تاخیر نہ کی جائے، تو انسان اذان سے پہلے ہی نہ کھول کے بیٹھ جائے روزہ اپنا، جی ہاں، کیا حکم یہ ہے کہ جلدی۔ وقت کی جتنی مقدار ہے اس کو صحیح پورا ہے۔ کرنے کے بعد پھر دیر کرنے کی گنجائش نہیں جی ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات جو کہ روزے دار کو ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ روزے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، باقی سب کچھ جاری ہو۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، روزے کا مطلب جس کو ہم بار بار توضیح کرتے ہیں کہ صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، جی تو صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی صوم نہیں بن جاتا ہے، جی بلکہ ہر قسم کی ایسی بری عادتیں، خرافاتیں، غلطیاں، گناہ سب سے رکنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ گناہ کے جیسے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، کہیں آنکھ سے گناہ، کہیں ہاتھ سے گناہ، کہیں پیر سے گناہ، کہیں زبان سے گناہ، کہیں سوچنے سے گناہ، کہیں جی چلنے سے گناہ، طرح طرح کے گناہ تھے۔ ان سب سے رکنے کا نام روزہ، خالی کھانا پانی چھوڑ دینے سے، جی اس سے ان دونوں سے رک جانے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، صحیح۔ گرچہ کہ یہ دونوں بہت اصل و ظاہر ہیں۔ جی یعنی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن مقصد فوت ہو مقصد جائے حاصل گا۔ نہیں ہو پائے جی گا ہاں پوری طرح سے۔ صحیح ہے۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں کے لیے کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے ضروری ہے کہ روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، جی لعلکم تتقون کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید میں جہاں فردیت بیان کی گئی ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے روزے کا حکم دیا گیا تو فوراً ہی اسی آیت میں اس کی حکمت بھی بیان کر جی دی ہاں، گئی۔ کہ روزے کا مقصد متقی بنانا ہے۔ جی اگر متقی نہیں بنو گے تو روزے کا فائدہ نہیں۔ متقی حقیقتاً یہ کہ جو اللہ کے سارے اوامر کی پابندی کرتا ہو، احکام کی، جی اور جن سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہو۔ جی تو صرف یہ نہیں ہے عوامر میں سے کہ کھانا پانی چھوڑ دو، بلکہ عوامر میں سے اور بہت ساری چیزیں، زندگی کے جتنے بھی اللہ کے احکام ان کو ماننے کا یعنی نام اللہ ہوا۔ اپنے بندوں کو بھوک اور پیاس دے کر ستانا تو نہیں ہاں، چاہتا۔ اور تقوی حاصل بھی نہیں ہوتا اس سے۔ تو تقوی جب حاصل کرنا ہے تو اللہ کے احکام کی بھی پابندی بہت ضروری ہے، ورنہ مقصد صوم جو ہے وہ فوت حاصل ہو نہیں ہو جائے گا۔ پائے گا۔ جی ہاں لہذا اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ان سب کے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب روزے کے مقاصد کو پورا کرتا ہے تو اسلامی شریعت کا جو مقصود ایک پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ انسان بنانا ہے، وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جی اسی طرح سے اس کا کام جو ہے قبول ہوتا ہے جب اس کے پاس حسن اخلاق ہو، صحیح۔ دوسروں سے ملنے کے آداب ہوں، جھگڑا جھنڈا گالی گلوچ نہ کرنا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، چغلی نہ کرتا ہو، دوسروں کے سے حسد نہ کرتا ہو، ان ساری جسمانی، ظاہری، باطنی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہو، اسی تو متقی ہوگا۔ صحیح تو ہے۔ اور ان سب جیسے کو حاصل انسان ہونا فرض چاہیے۔ کیجئے کہ کوئی کورس کرتا ہے، اس کی مخصوص مدت ہوتی ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے، تو کورس کے بعد اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب کورس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈگری بھی ملتی ہو، شہادہ، سند۔ کورس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کے لیے ایک مخصوص قسم کی اعزازی یونیفارم ہے جی جو پہلے پہننے کی اسے اجازت ہی نہیں تھی کہ تم کون ہوتے ہو پہننے والے۔ تو یوں رمضان ایک گویا کہ تربیتی کورس ہے۔ تو صرف رمضان تک یہ معاملہ، یہ آداب، یہ اخلاق، یہ تقوی محدود نہ ہوں، بلکہ انسان یہ سوچ کر رمضان اپنا گزارے اور روزے رکھے کہ رمضان کے بعد بھی مجھے سال بھر انہی اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے کہ میرا حلیہ ایسا ہونا چاہیے، میری رفتار و گفتار ایسی ہونی چاہیے، میری ہر نقل و حرکت سے، میری ہر ادا سے یہ بات جھلکنی چاہیے کہ میں تو ایک خاص قسم کا انسان ہوں کہ جس کا نام ہے متقی۔ تو یہ کورس ہے۔
جی ہاں، اس کورس کے اندر انسان کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ جی اب اس کورس میں جہاں اس کو ضرورت ہے اس کا تعلق اللہ سے بہت بہتر ہو رہا ہے، صحیح اللہ کی نازل کردہ کتاب سے بہت بہتر رہے، رسول کے ساتھ بہتر رہے، احکام و فرامین کے ساتھ بہتر رہے، پھر اللہ کے مخلوقات کے ساتھ بھی بہتر رہے۔ جی ہر اعتبار سے اس بہتری کا نام مجموعی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں حسن خلق ہو، اس کے اندر جی حسن خلق ہر چیز کے ساتھ ہو۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہا گیا دین والنصیحہ، حدیث سے پوچھا گیا کس کے لیے، کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ تو دین کی تنفیذ کا نام، یعنی گویا کہ روزہ رکھنے کا مقصود یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کا مقصود یہ ہے کہ تم صحیح معنی میں دیندار بن جاؤ، جی اور صحیح دینداری ہے کہ سب کے ساتھ خیر خواہی کرو، اللہ کے ساتھ جس کا مقام ہے اس طرح سے عبادت کرنے میں وہی توجہ رکھو، صحیح قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو، احکام و فرامین پر بھرپور عمل کرو، جی جیسا شریعت کا حکم ہے اس طرح سے چلو، جہاں شریعت سے روکا گیا اس سے باز آ جاؤ، یہی تقوی کا نام ہے۔ بالکل تو جی ان سب کی ادائیگی کا نام ہے، اسی لیے انسان کو اپنی نگاہ نیچے رکھنا، جی اور اسی طرح سے بری چیزوں کو چھوڑ دینا۔ حدیث میں تفصیل آئی ہوئی کہ جو آدمی اپنا جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے جی اور غلط کام نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ آدمی صرف کھانا پانی چھوڑ دے۔ صحیح ہے، بلکہ اگر کسی نے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی، گالی بکی، تو گالی کیا بکے گا، یہ اس کو تو گالی کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے حدیث میں کیا کہا ہے کہ میں بھائی میں روزے سے ہوں۔ جی اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، بے حیائی کے کام نہ کرے، ارشاد فرمائیے گا حدیث۔ جی ہاں اور اسی طرح سے ایک حدیث پہلے اور میں بتا دوں کہ جی یہاں حسن خلق کی بات جو ہم نے کہی، ان میں صحیح ہے ایک حدیث میں آئی ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، جی یہ آدمی حسن اخلاق سے اس انسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو کہ روزہ دار ہے اور نمازی ہے رات کا بھی۔ حسن اخلاق کی بدولت جی ہاں انسان روزے دار کی، یعنی وہ آدمی جس نے دن میں روزہ رکھا ہو، رات کو قیام ہو، نوافل ہو، تو حسن اخلاق کی بدولت یہ آدمی اس درجے کو کے پہنچ درجے کو پا سکتا ہے۔ گویا کہ دونوں کے اندر ایک مشابہت پائی جاتی، اچھا روزے دار ہونا اور عبادت گزار ہونا، اور حسن اخلاق والا ہونا، جی تو گویا کہ صحیح دونوں کے درجات قریب قریب ہیں۔ صحیح ہے تو اس طرح سے اگر دونوں آدمی کام کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس طرح سے، تو اس کے لیے بہتر اور اگر روزہ ہے لیکن اخلاق اس کا درست نہیں ہے تو پھر گویا وہاں کہ یہ ادھورا معاملہ ہے۔ ہاں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں یہ ماہ مبارک اور اس سے متعلق تذکرے، احکام، آداب، فضائل، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، اور یہ کہ روزے کے احکام اور آداب۔ تو آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھانا پینا میں چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں تو میں گویا کہ روزے کی فضیلت مجھے حاصل ہو گئی، کیونکہ اللہ کسی انسان کو بھوکا اور پیاسا ستانا نہیں چاہتا، اللہ تکلیف دینا نہیں چاہتا، اللہ تو کچھ اور چاہتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے اور روزے کی بدولت وہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے، تو اس بارے میں مزید ارشاد فرمائیے گا۔ جی، شرعی عبادتوں کا مقصود صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انسان اپنے عاجزین کی ساری نماز میں ظاہر کرتا ہو، جی بلکہ اس کے آثار بھی اس پر مرتب ہونا چاہیے جو صحیح باہری دنیا میں نظر آتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی نماز پڑھو گے فحش و منکر سے بچو گے۔ جی تو اگر کوئی نماز پڑھتا اور فحش و منکر سے نہیں بچتا ہے تو گویا کہ نماز کا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں کرتا گویا ہے۔ اس کی نماز بے روح ہے۔ جی ہاں، یعنی یوں کھڑا ہو گیا، گر لیا، سجدہ کر لیا، کھڑا ہو گیا، پھر چلا آیا، اور اس کے ذہن میں کوئی بات آئی ہی نہیں کہ ہمیں اللہ سے قربت کے لیے برائیوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز کا ایک مقصد ہے، وہ حاصل ہونا چاہیے۔ وہ حاصل ہونا چاہیے۔ جی ایسے ہی روزے کا بھی ایک مقصد ہے جس کو میں اس حدیث کے ذریعے بیان کرتا ہوں، جو حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ صحیح اللہ کہتے ہیں قال اللہ عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جی یعنی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے
روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ جی کتنی پیاری اور اچھی حدیث ہے، انسان اگر اس پر غور کرے تو اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، جی الا الصیام سوائے روزے کے، فانہ لی بس وہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جی کتنی عظیم اس میں سبحان اللہ، بشارت اور برکت ہے۔ جی ہاں، اور اس کے آگے فرمایا والصیام اور روزہ جنۃ۔ صرف میرے لیے ہے، تو اس سے قبل تذکرہ ہو چکا ہاں ہے۔ کر چکے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانتے۔ جی وہ آگے فرمایا والصیام جنۃ، صیام یعنی روزہ ایک ڈھال کی طرح سے ہے، جی یعنی برائیوں سے بچنے کے لیے۔ صحیح ہے، اب برائیاں انسان کے دوسروں سے آتی ہوں، شیطان سے آتی ہوں، اس کے خواہشات سے آتی ہوں، ساری چیزیں داخل ہیں۔ جی، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے جی ہاں۔ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ آگے اللہ کے رسول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے، جی وَإِذَا جب تم میں سے کسی آدمی کا روزے کا دن ہو تو وہ زبان سے بری بات نہ نکالے، جی ولا یسخب اور نہ شور شرابہ کرے۔ جی، چلائے نہیں، جی ہاں۔ جی فَإِنْ صحیح، صَابَهُ أَحَدٌ، چلو وہ خود نہیں کرتا ہے، اچھی بات ہے، جیسے کہ روکا گیا ہے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، او قاتل ہو یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے، جی فَلْيَقُلْ، تو اسے کہنا چاہیے اِنِّی امْرَؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں، صحیح، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں تمہارے اس جھگڑے گالی کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ جی والذی نفس محمد بیدہ، حدیث میں کہا جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں آگے، جی اس کے منہ کی یعنی روزے دار کے منہ کی جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک، وہ مسک و عنبر کی بو خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ جی للصائم فرحتان یفرحهما، صائم کے لیے، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مقام ہیں جن میں خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ ہو اور افطاری کرتا ہے، اور جی دوسرے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، یعنی بہت بڑا اجر و ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک خوشی اس کے لیے ہر روز ہے افطار کے موقع پر۔ جی ہاں۔ اور روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو جو خوشی اور جو سرور، جو روحانی مسرت اسے نصیب ہوتی ہے، کوئی دوسرا شخص کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، بلا شبہ وہ تو یہ اللہ ایک کی عظیم طرف سے کام بہت فارغ ہوا بڑی ہے، نعمت ہے۔ ایک عظیم سے کام کو پورا کر کے اور عجیب ختم بات کیا۔ یہ ہے کہ بظاہر تو ہونا ایسا چاہیے کہ انسان نے بہت کچھ کھایا پیا ہے تو اب اس کا دل خوش ہو رہا ہے، لیکن دن بھر بھوکا پیاسا رہا، پھر اس کے باوجود اب وہ شام کو بوقت افطار عجیب سا سرور اسے محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ بھوکا پیاسا رہا پھر بھی خوش ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اور کیوں نہیں خوش ہوگا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ جی بالکل، کہ اسی لیے بہت بڑا فرض پورا ہوا ہے۔ اسی جی لیے میں کہوں گا کہ جو لوگ افطاری کے وقت میں بیٹھتے ہیں انہیں کچھ دعا وعا مشغول رہنا چاہیے، ذکر و اذکار میں رہنا چاہیے، اس وقت صرف کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر نظر رکھنا اور اسی کے لیے ڈٹے رہنا اور اس میں سب کچھ بھول جانا، یہ اچھا وقت نہیں ہے۔ اور بالخصوص یہ کہ اکثر چونکہ افراد خانہ ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کیا کرتے ہیں تو ادھر ادھر کی اجتماعیت میں برکت رہتی ہے فضول ویسے۔ باتوں سے اجتناب کرنا جی چاہیے، ہاں۔ اور اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور دعا وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک خوشی افطار کے موقع پر ہے روزے دار کے لیے۔ جی ہاں، اور ایک رب کے پاس جب اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جی ہاں، جب وہاں وہ اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی اور عظیم اجر و ثواب وہ اپنے سامنے پائے گا روزے کے بدلے میں، تب اسے ایک مخصوص خوشی محسوس ہوگی۔ جی ہاں، اسی لیے صیام جو ہے رک جانے کا جو نام ہے جی بہت سی چیزوں سے، اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جی جو آدمی جھوٹی باتیں بولنا نہیں چھوڑتا اور غلط چیزوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جی فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو ایسی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پانی چھوڑ دے۔ جی تو کھانا پینا چھوڑ دینا یہ مقصود روزہ نہیں ہے، بلکہ مقصود روزہ ہے کہ انسان کی زبان، اس کا دل، اس کے ہاتھ پیر، اس کے اعضاء و جوارح، یہ سب سلامتی کے ساتھ دین کے راستے پہ چلیں، صحیح، دنیا اللہ بھی خوش رہے اور اسی طرح سے دنیا بھی خوش رہے۔ صحیح، اس لیے کہ جھوٹی بات بولے گا، اس پر عمل کرے گا تو لوگوں کو تکلیف ہی پہنچائے گا۔ یعنی اصل مقصود تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کا حصول ہو، لیکن اللہ ہی کا حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھی نہ ستایا جائے۔ جی ہاں، تو یوں انسان کو اگر اللہ کی خوشی مقصود ہے تو اس کے لیے دونوں کام کرنا ہوں گے،
کہ اللہ کی عبادت بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی۔ تو یوں روزے کے دوران بھی انسان کہ جہاں کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی خوشی کی خاطر، تو اللہ ہی کا حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک روا رکھا جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے کام نہ کرے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مکر و فریب، گالم گلوچ وغیرہ، ان چیزوں سے بھی بچے۔ تو یہ گویا کہ روزے کی حقیقت ہے۔ اسی لیے روزے میں لغو و رفث سے بچنا یہ بہت ضروری کہا گیا ہے۔ صحیح ہے، روزہ یہی ہے۔ اور یہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس وجہ سے جائیں گے، جی، تو آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، سبحان اللہ، اللہ کا تقوی جس کے اندر ہو اور حسن خلق ہو۔ جی، دونوں باتیں آ گئی۔ جی ہاں، تقوی کا ذکر آتا ہے تو ہمیں وہ لعلکم تتقون والی آیت جو روزے کی فرضیت سے کہ تقویٰ جب ہوگا تو گویا حقوق اللہ بھی ادا کرے گا۔ کی ادائیگی، کہ اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی پیروی، اور جب حسن اخلاق کا تذکرہ ہوگا تو حقوق العباد، جی ہاں، تو گویا کہ اللہ کی بندگی، اطاعت، فرما برداری، اللہ کا خوف وغیرہ، اور اللہ کے بندوں کو بھی ستانے سے باز رہے انسان، تب جا کر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب سے بڑی تعداد میں انسانوں کے لیے دخول جنت کا سبب بنیں گی۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی سنا دیں۔ جی، قیل ما اکثر ما یدخل الناس النار، کہا گیا کہ کون سی وہ چیز جس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں پہنچا دے گی، جی، تو آپ نے فرمایا الاجوفان، دو خالی چیزیں ہیں، جی، الفم والفرج، جی، یہ منہ اور شرمگاہ۔ صحیح، اور یہ دیکھیے روزے کے اندر منہ پر پابندی لگ صحیح جاتی ہے، ہے، جی ہاں، شرمگاہ پر بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ دو چیزیں جو جہنم میں پہنچانے والی ہیں زیادہ سے زیادہ، رمضان کے روزوں کے ساتھ ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ بندش لگ گئی، جی ہاں، صحیح ہے، تو یہ اگر ان کو آدمی کھول کے رکھے رمضان کے روزوں میں ہو جائے اسے عام طور سے غلط راستے میں، تو جہنم میں جانے کا راستہ بنا لیتا اپنا۔ اور جب منہ پر پابندی ہے کہ منہ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جہنم میں جا پہنچیں گے، تو جب منہ پر پابندی ہے تو صرف کھانے پینے سے منہ بند رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر برائی سے، برے الفاظ سے، بری باتوں سے انسان اپنے منہ کو بند رکھے۔ جی، اور روزے کے دوران انسان کو یہ بھی بطور خاص ذہن نشین رکھنا چاہیے اس بات کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بس بھوکا پیاسا بیٹھا ہی رہ جاؤں، کہ بہت سے روزے داروں کے بارے میں یہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ملا انہیں۔ کیا ملا ہے؟ مہینے بھر بھوکے پیاسے رہے تو ملا کیا ہے؟ صرف بھوک ملی اور پیاس ملی۔ تو یہ بھی بہت غور کرنے کا جی ہاں، بلا شبہ روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا قرآن مجید میں، تقوی حاصل ہونا، وہ اگر حاصل نہ ہو تو اور یہ کہ اجر و ثواب، ہاں، تقوی کے بعد اجر و ثواب جو ملتا ہے اگر یہ حاصل نہ نہ ہو ہوا، تو پھر کیا حاصل ہوا؟ جی، بھوکا پیاسا رہنا ہی حاصل ہوا نا۔ جی، کہ دوسرے لوگ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ تو کھاتے پیتے رہے، اور اس نے کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، اور ثواب بھی نہیں ملا۔ ثواب بھی نہیں ملا، جی، یعنی اس کا عمل برباد چلا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بھوکا پیاسا رہ گیا، جی، خسرت دنیا والآخرہ۔ آخرہ ہو گیا۔ جی ہاں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے احترام کو برقرار نہیں رکھتے۔ یعنی باقاعدہ اس چیز سے حدیث میں ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ جی، اس لیے حدیث میں آیا ہوا ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، جی، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے رکھنے میں سوائے بھوک کے انہیں کچھ حاصل نہیں جی، ہوتا لا ہے۔ حول ولا قوة۔ اور رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کچھ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات میں اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن صرف جاگنا ان کو حاصل ہوتا ہے، جی، اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ کہ نیند اپنی خراب کی، جی ہاں، اجر و ثواب کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے کہ مقصد کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا، جی، جو اس چیز کی غرض و غایت تھی کہ اس کے کرنے سے کیا حاصل ہونا ہے، اور ہمیں وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نظر بھی تو رکھنی چاہیے۔ جی ہاں، مقصد پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ انسان اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے، کتنی بھاری فیسیں ادا کرتا ہے اور کتنی تکلیفیں، روز پہنچانا، دوپہر کو واپس لانا وغیرہ وغیرہ، تو باپ نظر بھی تو رکھتا ہے کہ بچہ کر کے آ رہا ہے، وہاں اس کو کچھ مل بھی رہا ہے یا خام خواہ بس ایسی بلا وجہ بربادی ہے۔ جی ہاں، میں یہاں یہ بھی تنبیہ کرتا ہوں، کچھ لوگ دنیا کے کاموں پر نظر تو رکھتے ہیں مقاصد پر، جی، لیکن آخرت کے کاموں کو کرنے کے لیے مقاصد پر نظر صحیح ہے۔ نہیں رکھتے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا، متقی بننا، اس پر بالکل نہیں دھیان دیتے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ روزہ جو ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ عنہما
نے فرمایا کہ جب تمہارا روزہ ہو تو آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، اور تم پر ایک مخصوص قسم کا وقار نظر آنا چاہیے، جی ہاں، اور یہ کہ جس دن تم روزے سے ہو اور جس دن بغیر روزے کے ہو تو دونوں میں کچھ فرق ہونا نظر آنا چاہیے۔ جی یہ ہاں، مقصد کا بیان ہے۔ صحیح۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ تو اس موقع پر ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک اور یہ مقدس ترین ساعات اور مبارک ترین شب و روز اللہ تعالی ہمیں ہر اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔